اچھا اینٹی سوشل ہیں آپ بہت؟ بہت زیادہ. کیوں؟ یہ شروع سے تھی یا ایسی ہو گئی آپ؟ نہیں میں شروع سے ہی ہوں. اچھا تو پھر تو لیکن میں چاہتی ہوں کہ اب میں تھوڑا چینج کروں اپنے آپ کو. یہ کیوں چاہ رہی ہیں آپ؟ یہ چاہ کہاں، کس وجہ سے یہ چاہ آ رہی ہے؟ پتہ نہیں، مجھے سب کہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ اکیلی رہتی ہو، نکلتی نہیں ہو، تو اپنے آپ کو تھوڑا چینج کرو. مطلب انسان ہے، انسان ہے ہی سوشل اینیمل، ٹھیک ہے؟ تو کچھ تھوڑا بہت تھوڑے دوست بناؤ، کیونکہ پورے جب کوئی برا وقت آتا ہے یا جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں آپ، تو شاید آپ کو کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے. لیکن ابھی تک تو مجھے کوئی نہیں چاہیے تھا، نہ مجھے اس طرح کی کوئی نیڈ فیل ہوتی ہے. لیکن میرے خیال سے تھوڑا سا سوشل ہونا چاہیے. لیکن اسکول میں بھی بچپن میں فرینڈز وغیرہ نہیں تھے آپ کے بہت زیادہ؟ بالکل نہیں تھے یا تھوڑے سے تھے؟ نہیں، اسکول میں تو نہیں تھے. کالج میں جا کے میری 2-3 دوستیں بنی تھیں ماشاء اللہ سے. میں بہت شریف تھی میں بہت معصوم تھی، لیکن وہ جو تھی نا، ان کے ساتھ میری دوستی جب ہوئی تو مجھے پتہ چلا اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن ان سے بھی زیادہ دوستی چل نہیں پائی. اوکے چلیں، جو بھی آپ کو خوش رکھتا ہے، جس طرح آپ اپنے آپ، مجھے لگتا ہے ہر انسان جس طرح سمجھتا ہے کہ اس کو رہنا چاہیے وہ ویسے ہی رہنا چاہیے. دنیا تو جو بھی کہتی رہے، کمفرٹ زون ہی ہے کہ میں لوگوں میں بیٹھ کے نا بہت انکمفرٹیبل. ایز لانگ ایز یو آر اوکے. مجھے لگتا ہے اگر آپ خود صحیح ہے نا تو پھر باقی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. جب کہاں سے پڑھا ہوا ہے آپ نے، کیا پڑھا ہوا ہے؟ اچھا، میرے امی ابو تو چاہتے تھے کہ میں پڑھوں اور ڈاکٹر بنوں، اور لیکن ماشاء اللہ سے میرا اسٹڈی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. اور جبکہ میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں، بٹ پتہ نہیں کیوں پڑھائی میں کبھی میرا دل نہیں لگا. میرے خیال سے پڑھائی بہت ضروری ہے، سب لڑکیوں کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد ہی جو کرنا ہے زندگی میں آپ کریں. میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. میں نے انٹر کیا آرٹس میں، اور بس پھر میری ہو گئی بس. میں نے کہا بس امی اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس. صحیح. تو یہ ماڈلنگ کا خیال آپ کو شروع سے بچپن سے تھا؟ اچھا، یہ بہت فنی اسٹوری ہے. اکثر ٹی وی پہ ریمپ واکس دیکھ رہی ہوتی تھی تو مجھے نا وہ بہت فیسینیٹ کرتا تھا. اچھا ایسے چلتے ہیں یہ اور وہ. اور ماما میری کہتی تھی چپ کر کے بیٹھ جاؤ، تم کیا دیکھتی ہو، چلو پڑھو. تو جب میں چھوٹی تھی تو میں اتنی فلمی تھی اپنے آپ کے اندر ہی، کسی کو نہیں پتا. تو اکثر امی لوگ گھر میں بیٹھ کے بہنیں ڈراماز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ جو ٹی وی پہ آ رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے، یہ کیا ہے. تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں کیمرے لگے ہوتے ہیں. ہر کسی کے گھروں میں نا کیمراز لگے ہوتے ہیں، اور اس میں جو بھی ہو رہا ہے تشدد، پیار یا جو بھی ظلم ہو رہے ہیں نا، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اور جس کی سب سے مزے کی اسٹوری ہوتی ہے وہ ٹی وی پہ چل جاتی ہے. تو جب بھی امی مجھے ڈانٹیں یا بابا سے مجھے ڈانٹ پڑے تو مجھے ایسا لگتا تھا بس یہ تو ریکارڈ ہو رہا ہے، ٹی وی پہ آئے گا اور سب دیکھیں گے. تو آپ اچھے ایکسپریشن دیتی تھی ڈرامیٹک کہ میں ڈرامے سے تاکہ اگر ریکارڈ ہو رہا ہے تو اچھا جائے. ایگزیکٹلی ایسے ہی میرے مائنڈ میں کچھ چل رہا ہوتا تھا. اب میں سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں کتنی فنی تھی میں. اچھا تو پھر یہ ریالٹی کب پتہ چلی کہ ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا؟ اب یہ تو مجھے یاد نہیں ہے، تب میں بہت چھوٹی تھی، مطلب 7, 8, 9 سال کی تھی میں. صحیح ہے، اٹس اوکے. آئی تھنک ہم سب نے بچپن میں کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں سوچی ہوئی ہیں جو یو نو، وہ کہتے نہیں تھے کہ ابھی پری آ کے وہ تکیے کے نیچے پیسے رکھے گی فار دا ٹوتھ فیری. اینڈ بہت سے لوگوں کو تو وہ کہتے ہیں نا بیبی اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ساتھ بھجوایا ہے. اس بات میں ہاں خیر ہر کوئی بلیو رکھتا ہے. پتہ نہیں فیملی میں کس کا بیبی ہوا تو میں اسکول سے واپس آئی تو امی کہتی ہیں یہ دیکھو پری نے آ کے یہ بیبی رکھا ہے. میں نے کہا مجھے بھی آ کے بیبی نہیں رکھا تھا تو میری پکچر کیوں نہیں لی اس کے ساتھ. تو میں نا امی سے لڑنے لگی، میری پکچر کہاں ہے، مجھے میری پکچر دکھائے. پری آئی تھی، مجھے پری کو دیکھنا ہے. تو اب کی امی ہنس رہی ہوں گی آگے سے جی کہ میں نے کیا بولا اور کیا بولا ہے، کیا بول دیا. پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ بہانے بنایا، یہ تو مجھے یاد نہیں ہے. سو کہاں کے رہنے والے ہیں آپ لوگ، اور بہن بھائی کتنے ہیں، کیا کون کون ہے فیملی میں؟ میں اسلام آباد کی رہنے والی ہوں، اور میں ایک ہوں. اکلوتی ہوں، لیکن میرے اسٹیپ سسٹر بردرس ہیں. اوکے. تو ہاں اوکے. سو کراچی آپ ایکٹنگ کے بعد شفٹ ہوئی جب آپ نے سوچا؟ نہیں، فیملی کے ساتھ ہی یہاں شفٹ ہو گئے تھے. پھر یہ ہوا کہ سو آپ کی ایجوکیشن کراچی سے بھی ہے یا اسلام آباد؟ نہیں، اس کے بعد.
ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ماڈلنگ تو جب آپ نے اسٹارٹ کی تو ماڈلنگ تو میں نے اسٹارٹ کی ہی نہیں کی, بالکل بھی نہیں کی آپ نے ماڈلنگ؟ نہیں, میں بالکل بھی نہیں کی. میں پورٹ فولیو بنانے جب گئی تھی تو وہیں سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ میں شاید نہیں کر سکتی. کیوں؟ میں ایکچولی کافی چبی تھی, میرا ویٹ 65 kg تھا. اوکے. تو پتہ نہیں میں اپنے آپ میں کہیں سے ماڈل تھی اور مجھے ایسا لگا اوہو میں تو بن جاؤں گی. وائی ناٹ, صحیح ہے. جو لیکن یو نو آپ کو ایک ماڈلنگ کے لیے ایک سرٹن ویٹ, انڈر ویٹ رہنا پڑتا ہے, اور وہ ایکسپریشنز جو شوٹس کے لیے دینے پڑتے ہیں وہ مجھ میں تو بالکل بھی ادائیں نہیں تھیں. اوکے. تو اس وقت نہیں تھی, اب تو آ گئی ہوں گی. اب تو آ گئی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں تو وہ خود آپ کو ریئلائزیشن ہوئی ہے جب آپ شوٹ کری تھی تو کسی نے کچھ بولا؟ میں آپ کو بتاؤں, اس شوٹ کے لیے جس سیلون میں گئی تھی اپنا میک اپ کروانے, سب سے پہلے تو مجھے وہ بندی مل جائے نا تو ان کو آپ دکھائیں کہ آج میں کہاں ہوں. انہوں نے مجھے کہا آپ کی نا ناک ٹیڑھی ہے. مجھے زندگی میں نہیں پتا تھا کہ میری ناک ٹیڑھی ہے. تو اس نے نا کوئی کانٹور کیا تو دوسری لڑکی نے آ کے کہا یہ تم نے کانٹور ٹھیک نہیں کیا, ٹیڑھی لگ رہی ہے. نہیں ان کی ناک ہی ٹیڑھی ہے. میں نے کہا میری ناک ٹیڑھی ہے, اور وہ آج تک میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے یہ بات کہ میری ناک ٹیڑھی ہے. اوکے اوکے. یہاں سے بسم اللہ ہوئی تھی اس شوٹ کی. پھر آگے بھی کچھ ہوا؟ بس مطلب ہاں اوبویسلی میرا ویٹ تو تھا زیادہ, تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ویٹ تھوڑا کم کریں. پھر پتہ نہیں کیوں میرا اس دن کے بعد دل نہیں چاہا ماڈلنگ کا. تو وہ ایکسپیرینس ایسا تھا جس نے آپ کو تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ کیا. ٹھیک ہے. پھر ایکٹنگ کا خیال کیسا ہے؟ بس دوسرا آپشن یہی تھا کہ ایکٹنگ کرو. کیوں؟ جب ویٹ اگر وہاں زیادہ آپ کو لگ رہا تھا اور آپ کو لگ رہا تھا کہ اس وجہ سے آپ ماڈلنگ نہیں کر سکتی, تو ایکٹنگ تو شاید اس سے بھی زیادہ مشکل ہو. نہیں اب آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں ایک خاص قسم کی شکل, فگر, ویٹ, ہائٹ ہونا بہت ضروری ہے ٹو بی لیڈ کیریکٹر کے لیے؟ آبویسلی انفیکٹ بہت سے کیریکٹرس کے لیے, انلیس کہ وہ کیریکٹر ہے ہی ایسا جس میں آپ کو ایک خاص طریقے سے لگنا ہے. نہیں, میرا تو نہیں خیال کہ انڈسٹری میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ایکسٹرا اسمال سائز ہے. نہیں تو پھر وہ رولز بھی تو ویسے ملتے ہیں نا ان کو. ہاں وہ اب اس ٹائم تو میرے دماغ میں یہ نہیں تھا نا کہ مجھے ہیروئن ہی آنا ہے یا مجھے یہی کرنا ہے. مجھے تو تھا کہ مجھے ایکٹنگ کرنی ہے. صحیح ہے. تو ایک اور چیز تھی مائنڈ میں کہ ویٹ تو میں کم کر لوں گی, لیکن جو ایکسپریشنس وغیرہ پتہ نہیں مجھے ایسا لگا کہ ماڈلنگ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے تو صحیح ہے. تو وہ چھوڑ دیا, وہ دروازہ بند کر دیا. ہاں. پھر اماں کو جب بتایا کہ نہیں میں ماڈلنگ نہیں, میں تو ایکٹنگ کرنا چاہ رہی ہوں, ان کا کیا ریئیکشن تھا تب؟ اچھا میرے بابا جو ہے نا وہ بہت کول ہے. اوکے. انہوں نے نا مجھے کبھی کچھ نہیں کہا. میری جو ماما ہے نا ماشاء اللہ سے وہ ذرا سخت ہیں. تھیں اب تو ٹھیک ہو گئی ہیں. تو پہلے تو انہوں نے میری بات کو بالکل بھی سیریس نہیں لیا. انہوں نے کہا چھوڑ دو تم لگی رہو. تو جب اچھا یہ بات اسٹارٹ کہاں سے ہوئی ایکٹنگ, میں نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ بنایا, میں نے گوگل پہ سرچ کیا کون کون سے پروڈکشن ہاؤسز ہیں. تو بس میں نے کسی سے پوچھا, اس نے کہا کہ پروڈکشن ہاؤسز میں جا کے آڈیشنز دینے پڑتے ہیں میرے خیال سے. تو میں نے کہا اوکے. میں نے سارے پروڈکشن ہاؤسز دیکھے, نمبر نکالے, اور جن سے فیس بک پہ کانٹیکٹ کر سکتی تھی وہ کیا, اور میں نے کہا پلیز میرا آڈیشن لے لیں, پلیز میرا آڈیشن لے لیں. اور ان لوگوں نے بلا ہر پروڈکشن ہاؤس میں جا کے, آج میں بتا دوں میں نے ہر پروڈکشن ہاؤس میں جا کے آڈیشن دیا ہوا ہے, اور اللہ کرے ان کے پاس وہ آڈیشن نہ پڑا ہو.